تو آج ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اے آئی یہ ہمیں کم عقل تو نہیں بنا رہی؟ ہمارے پاس نا کولڈ فیوژن یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو سے کچھ معلومات ہیں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روزمرہ اے آئی استعمال ہو رہی ہے نا، جی جی، جسے کبھی کبھی لوگ اے آئی سلوپ بھی کہتے ہیں، مطلب وہ جو بہت سارا مواد اے آئی بنا رہی ہے جو اکثر سطحی سا ہوتا ہے، ہاں، بے تحاشا مواد. تو یہ ہماری سوچ پر کیسے اثر ڈال رہی ہے؟ خاص طور پر حد سے زیادہ استعمال پر بات کرنی ہے. جی، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے. دیکھیں، انسانی دماغ جو ہے نا، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. اچھا؟ ہاں، مثال کے طور پر 2020 میں ایک تحقیق ہوئی تھی جس میں یہ پتا چلا کہ جو لوگ جی پی ایس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جی پی ایس، ہاں. ان کی وہ جو جگہ یا راستہ یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اسپیشل میموری، وہ کمزور ہو سکتی ہے. اوہ، اور مزے کی بات یہ کہ انہیں خود احساس بھی نہیں ہوتا اس کا. تو مطلب سہولت کی قیمت تو ہے نا؟ بالکل. یہ تو نہیں سوچا تھا کہ جی پی ایس کا بھی یہ اثر ہو سکتا ہے. اچھا، تو ایک پروفیسر ہیں ڈیوڈ رافو، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی چیز نوٹ کی. اچھا، کیا؟ کہ وبا کے دوران اے آئی ٹولز کی مدد سے ان کے جو طلباء تھے ان کی لکھائی، ان کی تحریریں بہتر لگنے لگیں، لیکن اصل جو لکھنے کی مہارت ہے نا وہ بہتر نہیں ہوئی. اچھا، یعنی صرف دیکھنے میں بہتر لگ رہی تھی. ہاں بالکل. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہمارے جو دماغی پٹھے ہیں وہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں. اے آئی کام تو تیز کر دیتی ہے، پر کیا ہم وہ سوچنے کی مشق ہی چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل. اسی کو تو ماہرین کوگنیٹو آف لوڈنگ کہتے ہیں. اچھا، کوگنیٹو آف لوڈنگ. جی، یعنی اپنے دماغ کا کام وہ کسی باہر کی چیز، کسی ٹول جیسے اے آئی کو دے دینا. صحیح. ایک تحقیق ہوئی تھی، اس میں 600 سے زیادہ لوگ شامل تھے، اور اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ زیادہ اے آئی استعمال کرتے ہیں نا، وہ پھر مسائل حل کرنے یا فیصلے کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں. اچھا. اور اس سے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو آزادانہ تنقیدی سوچ ہے وہ کم ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، جیسے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہے، اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو اے آئی سے پوچھ لیا. واقعی لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اور یہ صرف مطلب چھوٹی باتوں تک تو نہیں رہتا ہوگا، اس کے تو پھر سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، جیسے وہ ڈیٹرائٹ پولیس والی مثال ہے. ہاں، وہ کیا تھا؟ انہوں نے چہرے پہچاننے والی اے آئی پر بھروسہ کر کے ایک حاملہ خاتون پورش وڈرف ان کو غلطی سے گرفتار کر لیا. افو، صرف اے آئی کی بنیاد پر؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو نا ایک قابل بھروسہ چیز سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ ظاہر آسانی کی وجہ سے مان بھی لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں بس. بالکل. اور یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آج کل کی اے آئی ہے نا، یہ اکثر غلط بھی ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، جیسے گوگل کے اے آئی اوور ویوز میں وہ عجیب و غریب باتیں آئیں، جیسے پتھر کھانے کا مشورہ. کیا؟ پتھر کھانے کا؟ جی. یا بی بی سی نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اے آئی جو خلاصے بناتی ہیں نا، ان میں اکثر اہم باتیں یا تو ہوتی نہیں یا غلط ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جیفری ہنٹن، جنہیں اے آئی کا گاڈ فادر کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ماڈل ابھی سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے. اور ایک اور خطرہ ہے جسے ماڈل کولیپس کہتے ہیں. ماڈل کولیپس وہ کیا ہے؟ یعنی جب اے آئی اپنے ہی بنائے ہوئے ڈیٹا سے سیکھنا شروع کر دیتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ غلط اور بے معنی ہوتی جاتی ہے. اچھا، مطلب خود ہی اپنی غلطیوں کو بڑھاتی جاتی ہے؟ کچھ ایسا ہی. اور ایک اندازہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا شاید 60% مواد اے آئی سے بنا ہوا یا ترجمہ کیا ہوا ہے. 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. تو یہ خطرات تو واقعی سنجیدہ ہیں، لیکن کیا تصویر پوری طرح منفی ہے؟ مطلب کیا ٹیکنالوجی ہمیشہ ایسے ہی اثر کرتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جیسے ماضی میں بھی تو نئی ٹیکنالوجیز آئیں. وہ ویزی کیلک والی مثال ہے نا، 1989 میں جب پہلا اسپریڈ شیٹ پروگرام آیا. بالکل، بہت اچھی مثال ہے. اس وقت اکاؤنٹنٹس کو لگا تھا کہ بس اب ان کی نوکری گئی. ہاں، پریشان ہو گئے ہوں گے. لیکن ایسا ہوا تو نہیں. ویزی کیلک نے ان کا کام ختم نہیں کیا بلکہ بدل دیا. انہیں زیادہ تجزیاتی کام کرنے کا موقع ملا. اچھا، مطلب حساب کتاب سے زیادہ ڈیٹا کو سمجھنے پر زور ہو گیا. جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی بھی ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ہمیں چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ کر کے وہ گہری سوچ کا موقع دے سکتی ہے؟
لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہم اس پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کیلی نقطہ یہ ہے کہ اے آئی کو ایک مددگار سمجھیں، اپنی سوچ کا متبادل نہیں۔ صحیح، یعنی جوابات کو پرکھنا ضروری ہے۔ بالکل، جیسے وہ 1988 میں اساتذہ نے کیلکولیٹر پر اعتراض کیا تھا نا ابتدائی کلاسوں میں۔ ہاں، کہ بچے پہلے خود حساب کرنا سیکھیں۔ جی، تاکہ بنیادی باتیں پکی ہوں۔ تو اے آئی کے ساتھ بھی ہمیں ویسا ہی ایک توازن چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی ہے تو ایک طاقتور چیز، لیکن اگر ہم اسے بس آنکھیں بند کر کے استعمال کرتے رہیں بنا سوچے سمجھے تو ہماری اپنی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، خاص طور پر تنقیدی سوچ، وہ کمزور پڑ سکتی ہیں۔ ہاں، وہ کمزور ہو سکتی ہیں۔ وہ جو قول ہے نا، ہم سوچتے ہیں اس لیے ہم ہیں، یہ آج بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں انسانی تجربہ، دنیا کو سمجھنے کی گہرائی، نزاکتیں، یہ چیزیں ابھی اے آئی کے پاس کہاں ہیں؟ ہمیں اپنی سوچنے کی صلاحیت کو اہمیت دینی چاہیے۔ جی، تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگیوں میں اور زیادہ آتی جا رہی ہے، تو ہم خود اپنی ذہنی تیزی اور اپنی تنقیدی سوچ کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کون سی عادتیں اپنا سکتے ہیں؟